اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 144 تا 148، پارہ چوتھا سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو اہم پیغام دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دو شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک شان ہے محمد، محمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہستی۔ میں دوسرے معنوں میں آپ کو اس کی وضاحت اس طرح بتانا چاہتا ہوں۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، جس کی رب بھی تعریف کرے، جس کی جگ بھی تعریف کرے۔ دوسری شان اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسول بیان فرمائی ہے۔ رسول مشن کا نام ہے۔ جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ انسانیت تک پہنچانے تھے، قیامت تک پہنچانے تھے، وہ سارے کے سارے احکام ان پر آپ نے خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کو عمل کرنے کا حکم دیا، اور اپنی امت تک وہ اللہ کے احکام ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ صرف پہنچائے نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس طرح شان والے میرے نبی ہیں، اس طرح شان والا میرے نبی کا مشن ہے۔ اے میرے نبی سے سچا پیار کرنے والو، اے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر سب کچھ قربان کر دینے والو، رسول پاک کی زندگی میں آپ کی پلک کے اشارے پر جانیں نچھاور کر دینے والو، اپنے بچے ذبح کروا دینے والو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، وفات پا جائیں، اللہ کے پاس جنت میں چلے جائیں، اس وقت آپ کا مشن ہے جس طرح آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے، اسی طرح آپ کے مشن کے ساتھ محبت کرنا۔ جس طرح آپ کی ذات کے لیے آپ کے حکم پر کٹ مرتے تھے، جب آپ کے مشن کو ضرورت پڑے تو اس وقت اس مشن پر کٹ مرنا، یہ ہے اصل میں عشق مصطفیٰ، یہ ہے اصل میں محبت رسول، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی اسی طرح مشن لے کر آئے رسول، اور اپنا مشن پورا کر کے واپس چلے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر جائیں، انتقال کے بعد آپ کی روح پاک جنت میں چلی جائے، اور جنت آپ کی سب سے بڑی، سب نبیوں سے بڑی، سب انسانوں سے بڑی، سب شہیدوں سے بڑی آپ کی جنت کی یہ شان ہے۔ سقف عرش الرحمن، اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی وہاں چلے جائیں یا وہ شہید ہو جائیں، جس طرح کہ آپ کی خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے موت شہادت عطا فرمانا، اور آپ کی یہ خواہش قبول ہوئی، آپ کا آخری وقت جام شہادت نوش ہو کری، جام شہادت نوش فرما کری آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کیا وہ فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس شرک کی طرف چلے جاؤ گے، جہالت کی طرف چلے جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور اگر تم نے اللہ کی توحید چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور مشن چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، تو یاد رکھنا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو واپس کفر کے اندھیروں میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور ایسے لوگ اللہ کا معمولی سا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی یہ شان ہے شکر گزاروں کو۔ شکر گزار کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت میں جان دینی پڑے، جان دے دے، گھر چھوڑنا پڑے، گھر چھوڑ دے، جہاد کرنا پڑے،
جہاد کریں، مال دینا پڑے مال دے دے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہت اعلیٰ بدلہ دیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ سے پہلے اس کو کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی، اور جس کو اللہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ وقت مقررہ، زندگی کے خاتمے کا وقت مقررہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاکرین۔ جو دنیا کا طلبگار ہو، جس کا مقصد حیات ہی دنیا کو سمیٹنا ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد حیات اللہ کے عشق و محبت کو بنا لے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو بنا لے، رسول پاک کو عشق و محبت کا محور اور منبع بنا لے، رسول پاک کی تعلیمات پر اور آپ کے مشن پر سب کچھ قربان کرنے کا یہ مقصد بنا لے، تو ایسے شان والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آخرت میں سب کچھ دے دیں گے، سارے انعام دے دیں گے، ساری جنت دے دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، بہت سارے نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش نبی تشریف لائے، اللہ کے احکام جو ان کا مشن تھا وہ لائے، اور جو مسلمان ہوئے انہوں نے بھی نبیوں کے مشن کو اپنا مشن بنایا۔ مسلمانوں، تم نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنانا اور اس سے وفا کرنا، اس سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ انہوں نے نبیوں سے وفا کی، اور ان کے مشن کے ساتھ مل کر اس کے مشن کو عام کرنے کے لیے اگر جہاد کی نوبت آئی، جان دینے کی نوبت آئی، تو وہ راہ حق میں کود پڑے، وہ میدان جنگ میں کود پڑے، اور اس میدان میں ان کو جو تکلیفیں آئیں، ان تکلیفوں نے ان کو سست نہیں کیا، یعنی ان کا جذبہ جنون جوان رہا، ان کا جذبہ جنون میں کمی نہیں آئی، سستی نہیں آئی، کمزوری نہیں آئی، اور وہ جب اس مارکہ حق و باطل میں ایک طرف نبیوں کا دیا ہوا سبق حق اور انصاف عدل اس کو قائم کرنے میں مد مقابل کے ساتھ جب ان کی بھیڑ ہوئی اور ان میں بہت زیادہ مشکلات انہوں نے دیکھی، مشکلات کے انہوں نے طوفان دیکھے، پھر بھی انہوں نے ان کے سامنے معذرت نہیں کی، ان کے ساتھ وہ مصلحت نہیں کی، جس طرح کہ آج کل ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، بلکہ ثابت قدم رہے، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب ان پر بجلیاں گر رہی تھی، جب ان پر جھکٹ چل رہے تھے، جب ان پر ایسی مشکلات آئیں جو پتھر کو بھی پگھلا دیں، تو اس وقت دیکھو ان کی زبان پر کیا نعرہ مستانہ بلند ہوا، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہم سے جو زندگی میں کوئی کمی بیشی ہوگی، چاہتے تو نہیں تھے ہم تجھے کوئی ناراض کریں یا تیرے حکم کی کوئی نافرمانی کریں، لیکن آخر انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معاف فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور چونکہ تیرے حکم ہم غالب کرنا چاہتے ہیں اس لیے منکروں پر ہمیں غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام میں یہ صدا بلند فرمائی عرش برید سے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، کہ ہم نے ان کو دنیا بھی دے دی، کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں روندے جانے لگے۔ اور جب مسلمانوں کو یہ شان تھی تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ کے فیصلے کہ ہم نے فآتاہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں سب کچھ دے دیا، اور آخرت میں بھی ان کو سب کچھ دے دیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر کیا ہے، تجھ کو بتاؤں
تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس و ربابت